نہیں اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے دشمنوں کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے، لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ثریا کے ساتھ تہھانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے رستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشاں ہٹا نہیں جاتا۔ ثریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں، اجازت ہے؟ اس نے خوشی سے چلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور ثریا نے نیچے اتر کر جلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل ہم بھلا جا رہے ہیں کب؟ ابھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، اپا جان تو کہتی تھی کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ ثریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہھانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑی ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھی۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید رکھی ہے۔ طاہر نے کہا، دونوں تیلیے اٹھا لیے۔ ثریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شعبہ روشن کی اور تینوں سیڑھیوں کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، ثریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تربتر کر دیا۔ باہر کے فارق سے نکل کر چند قدم کے چلنے کے بعد ثریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنی چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر ثریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ثریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کی امت کی ہزاروں بےکس لڑکیوں میں ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے نوجوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر۔ وہ اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائے، اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں، اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں، تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں گھوڑے کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار رستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک، آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی بھاگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ ثریا اور اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ ثریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا اور طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف آگے بڑھا اور گلے سے لگایا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور ثریا کی طرف متوجہ ہوا۔ ثریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو ان کی سرگزشت سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیمے میں بھجوا دیجیے۔ عورتوں کے خیمے میں
تیمور ملک نے حیران ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی شجاعت اور غیرت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیبتاً دیتا ہے۔ ثریا نے آنکھ جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور آپ کے لیے عورتوں کا خیمہ موزوں نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک اب ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ثریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے خیمے میں چلا گیا۔ صبح ثریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوانی کی حالت میں اس اذان کو رات بھر کے بعض میٹھے اور سہانے اور بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ ثریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ بلخ جانے کے لیے۔ اور کہاں؟ بلخ۔ اب میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی تک اس تہخانے میں ہوں، لیکن وہ کہاں ہے؟ کون؟ طاہر۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے خیمے میں ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی۔ میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ آپ سو رہی ہیں، پھر وہ واپس چلے گئے۔ میرے متعلق انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری ہمشیرہ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، وہ تو گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہے۔ بڑے نالائق ہو تم۔ میں کب خراٹے لیا کرتی ہوں؟ سچ کہو، تم نے یہ کہا تھا انہیں؟ اسماعیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی سو جاؤ، صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ خواہ آپا، ایک بات اور، ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اور لڑکیاں آئی تھیں اور آپ کو نیند کی حالت میں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگایا ہوتا۔ میں جگانے لگا، لیکن انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہی سچ ہے کہ تمہاری بہن نے ایک تاتاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گے۔ ثریا نے کہا، تم جاؤ، مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئی تھیں، اب سو رہی تھیں، ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سن چکی ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ ثریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ ایک عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واعظ کریں۔ ثریا نے کہا، میں واعظ کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں۔ بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلا لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد وسیع خیمہ عورتوں سے کچا کچ بھر گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی، میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری سطوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور بربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی، ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا سا ذوق شہادت نہیں۔ لیکن میں یہ پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں
نکال کر یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے بددلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس کی قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہے۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو جب تک تمہارے سینہ نور ایمان سے منور ہے۔ تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب تک قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کی بیٹیوں کی رگوں میں خون بن کر دولتا رہے گا، ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائے اور تم ان پر پہر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو کہ اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارے خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ ثریا کی آواز خیمے سے باہر دور تک جا رہی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رکعت طاری ہو رہی تھی۔ ثریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔